بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا رمضان؟ کس طرح سے گزار رہے ہیں آپ لوگ رمضان کو؟ جی تو گائز، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا بڑی بے صبری سے انتظار ہوگا، کیونکہ مجھے تو بہت بے صبری سے انتظار ہے کہ عزیر نے کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو زرکون کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی مدر سے اور اپنی بھابھی ماریا اور باقی لوگوں سے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ چلیے، تو یہ سب جاننے کے لیے ہم پڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ، بے داغ، ریٹن بائی نبیلہ عزیز، ایپیسوڈ نمبر 2۔ لیٹس اسٹارٹ دی ایپیسوڈ۔ ماریا میری بات سنو، پلیز رکو۔ وہ راہداری سے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ ماریا اپنا اٹیچی گھسیٹتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ماریا پلیز، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے قریب جا کر ماریا کا بازو تھام لیا تھا۔ کیا ابھی بھی میرا ہی پاگل پن ہے؟ ماریا تل ملا کر اس کی سمت پلٹی تھی۔ ماریا پلیز، تم تو کہتی تھی کہ تم میری کزن بعد میں لیکن دوست پہلے ہو۔ کیا دوست اس طرح کرتے ہیں؟ اپنے دوست کی مجبوری بھی نہیں سمجھتے؟ عزیر نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا دوست تمہاری طرح کرتے ہیں؟ میری مجبوری تم جانتی ہو۔ تم میری محبت کو نہیں جانتے تو میں تمہاری مجبوری کو کیا جانوں؟ وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ میں تمہاری محبت کو بخوبی جانتا ہوں، مجھے تمہاری محبت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماریا، وہ لڑکی مشکل میں تھی، میں نے اس کی مدد کی تھی، تو پھر اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ تم اسے اکیلا چھوڑنا چاہتے بھی نہیں تھے۔ تمہاری نیت اسی روز بدل گئی تھی جس روز تم نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری ہمدردی پر اسی روز شک ہو گیا تھا، تم اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے تھے۔ ماریا چیخ کے کہہ رہی تھی اور عزیر اس کی بدگمانی پہ خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بھی فرینڈشپ ہے، لیکن میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے ہو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ مجھے کسی طرف سے کوئی ڈر، کوئی خدشہ نہیں تھا۔ تم اگر اس لڑکی کو ساری زندگی اپنے فلیٹ میں رکھتے اور اس کے ساتھ عیاشی کرتے، تب بھی میں کوئی اعتراض نہ کرتی۔ میں یہی سمجھتی رہتی کہ چلو تم نے اسے رکھیل بنا کر رکھا ہے، بیوی تو نہیں۔ ماریا! عزیر نے یکدم غصے سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! اس نے ماریا کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ تم میرے بارے میں جو جی چاہے کہو، لیکن بے گناہ کسی پہ الزام تراشی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ماریا کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی۔ کیوں برداشت نہیں کرو گے؟ ایسی بھی کہاں سے پاک دامن بیوی اٹھا لائے ہو؟ ماریا پلیز مجھے غصہ مت دلاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے ماریا کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ماریا کو روکنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ماریا بمشکل اپنا اٹیچی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا عزیر ہمدانی، وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے نفرت سے چبا کر بولی اور گاڑی سناٹے سے نکال لے گئی تھی۔ عزیر چند لمحے یوں ہی کھڑا گیٹ کی سمت دیکھتا رہا، پھر پلٹتے ہوئے قریبی گملے کو پاؤں سے ٹھوکر دے ماری تھی۔ اچھا نہیں کیا، وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ ابھی روحانہ بیگم اور باقی گھر والے سو رہے تھے۔ یہ تو زرکون کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ ماریا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اسی نے عزیر کو آ کر جگایا اور وہ نیند میں سے اٹھ کر سیدھا ماریا کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن ماریا کے تیور رکنے والے نہیں تھے، اسی لیے اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ صاحب، ناشتہ لگاؤں آپ کے لیے؟ نورا اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر الرٹ ہو گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، اس لیے اشفاق ہمدانی اور عمیر ہمدانی بھی گھر پہ ہی تھے اور فی الحال سو رہے تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، اس نے انکار کر دیا اور یوں ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ رات کو نیند پوری ہوئی تھی اور نہ اب وہ سو سکا تھا۔ دماغ ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ کل سے مسلسل وہ ٹینشن کا شکار تھا، شاید اس لیے اب سر میں درد ہونے لگا تھا۔ ڈپریشن اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ نورا! روحانہ بیگم نے اپنے بیڈ روم سے نکلتے ہی ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ فوراً حاضر ہوئی۔ ناشتہ تیار ہے؟ جی تیار ہے۔ اوکے، ناشتہ لگاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ ایک نظر عزیر پر ڈال کر واپس پلٹ گئی۔ سنو، انہوں نے پلٹ کر دوبارہ نورا کو مخاطب کیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ماریا اٹھ گئی؟ انہوں نے چہیتی بھانجی کا پوچھا۔ نورا نے عزیر کو دیکھا، ان کے سوال پر وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں نورا۔ انہوں نے نورا کو خفگی سے دیکھا۔ جی بیگم صاحبہ، وہ تو چلی گئی، نورا نے ذرا اٹک کر جواب دیا۔ چلی گئی؟ مگر کہاں؟ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ واپس حیدرآباد۔ حیدرآباد؟ مگر کیوں؟ ان کی حیرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔
وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، اپنا سارا سامان بھی لے گئی ہیں۔ عزیر صاحب ان کو روکنے کے لیے گیٹ تک گئے تھے لیکن وہ نہیں رکی۔ نورا نے لگے ہاتھوں عزیر کی طرفداری بھی کر ڈالی تھی۔ کیا ماریہ گھر سے چلی گئی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ پہلے کہاں مر گئی تھی تم؟ وہ نورا پر چڑھ دوڑی۔ بیگم صاحبہ آپ سو رہی تھی اس لیے میں نے سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی نا؟ وہ بری طرح گھرائیں۔ اشفاق، اشفاق، عمیر، نشابہ! وہ چیخ چیخ کر سب کو پکارنے لگی اور چند منٹوں میں ہی وہ سب جمع ہو گئے تھے۔ عزیر ایک بار پھر مجرم بنا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اشفاق ہمدانی پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ ماریہ واپس اپنے گھر چلی گئی ہے، وہ یہاں سے جا رہی تھی لیکن اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب ان کی توپوں کا رخ عزیر کی سمت تھا۔ عزیر، یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ اشفاق ہمدانی بھی غصے میں آ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جھنجھلا گیا۔ تو پھر کس کو پتا ہے؟ یہ سب تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے۔ میرا کیا دھرا کیوں ہے؟ جب وہ یہاں آئی تھی تو میں نے اسے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور آج اگر وہ گئی ہے تب بھی میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ یہاں اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے لیے رہ رہی تھی، میرے لیے نہیں کہ آج میں اسے برا لگا تو وہ اٹھ کر چل دی۔ عزیر نے کافی بیزاری اور کوفت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا انداز بے حد چڑچڑا سا تھا۔ وہ کل رات سے تھک گیا تھا سب کے سامنے وضاحتیں دے دے کر۔ تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا، وہ ہماری مہمان تھی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خود ہی رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اب تنزیہ بول رہا تھا۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بتاتا تب بھی وہ چلی جاتی۔ بس کرو عزیر، تم نے میرا خون ہی جلا دیا ہے۔ روحانہ بیگم سر تھام کے بیٹھ گئی تھی اور عزیر وہاں سے جھٹکے سے اٹھ کر اوپر آ گیا تھا اور کمرے میں بے چین سی کھڑی زرکون اسے دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ عزیر کی پریشانی اور ٹینشن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر زرکون کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے گھر کی صورتحال پوچھ سکے۔ وہ واش روم میں گیا، شاور لے کر کپڑے چینج کیے اور بالوں میں برش پھیر کر والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر کچھ بھی کہے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرکون نے اس کے چہرے پر پریشانی اور کوفت دیکھی تھی، ورنہ اس نے اتنے دنوں سے اس شخص کو ہر بار مطمئن ہی دیکھا تھا۔ بھابی؟ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب زرکون پریشان سی اندر داخل ہوئی۔ وہ امی کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، وہ ذرا رک کر بولی۔ تو لے جاؤ، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی۔ وہ دراصل کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، ڈاکٹر کی فیس اور رکشے کے کرائے کے لیے۔ زرکون کو بھابی سے پیسے مانگتے ہوئے شرمندگی سے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن امی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اور جو کل پیسے دیے تھے؟ وہ امی کے پرہیزی کھانے کے لیے سبزیاں اور گوشت منگوا لیا تھا، ڈاکٹر نے یخنی پلانے کی تاکید کی تھی۔ تو اب پھر یخنی ہی پلاتی رہو، دوائی کہاں سے پلانی ہے؟ تمہارے بھائی کی کوئی فیکٹری تو نہیں چل رہی کہ روز روز ڈاکٹروں کی فیسیں بھی ادا کرے، دوائیاں بھی لے کر آئیں اور یخنی اور سبزیاں بھی پکا کر کھلائیں؟ تم خود ہی کچھ شرم کرو۔ انہوں نے زرکون کو کھری کھری سنا کر حد سے زیادہ شرمندہ کر ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ شرمندہ ہو کر چپ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ امی تکلیف میں تھی۔ بھابی، وہ بھائی کے آنے میں ابھی کافی دیر ہے، اتنی دیر امی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، پلیز آپ ان کی حالت تو دیکھیے، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ میں کیا کروں گی ان کی حالت دیکھ کر؟ میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ انہوں نے کندھے اچکائے۔ زرکون، زرکون! باہر صحن سے مہرین کی آواز سنائی دی تھی۔ زرکون بھابی کے کمرے سے تیزی سے باہر نکل آئی۔ مہرین، تم آج کالج نہیں گئی؟ مہرین زرکون کی دوست اور ہمسائی تھی، ساتھ والا گھر مہرین کا تھا۔ کالج میں آج فنکشن تھا، میرا موڈ نہیں تھا جانے کا، اس لیے گھر میں ہی ہوں۔ تم سناؤ، کیا بات ہے؟ پریشان نظر آ رہی ہو۔ مہرین اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ یار، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے سینے میں آج پھر درد اٹھ رہا ہے، بہت تکلیف میں ہیں۔ تو تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مہرین نے تیزی سے کہا۔ کیسے لے کر جاؤں؟ فیاض بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی کام سے ملتان گئے ہوئے ہیں، اور میرے پاس۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، لیکن مہرین اس کی دوست تھی، اس کی چپ کی زبان بھی سمجھ گئی تھی۔ تم امی کو تیار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ مہرین الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف لپکی تھی اور زرکون اسے روک بھی نہ سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر واپس بھی آ گئی۔ یہ رکھ لو اور جلدی سے امی کا چیک اپ کروا لاؤ۔ لیکن مہرین، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ویکن کا وقت نہیں ہے، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ یہ پیسے ابو نے مجھے فنکشن میں جانے کے لیے دیے تھے، میں تو فنکشن میں گئی ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے کام آ جائیں۔ شاباش، اب جلدی نکلو۔ اس نے زرکون کے ساتھ مل کر امی کو اٹھایا، چادر اڑائی اور باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر امی وغیرہ گھر پہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی۔ اٹس اوکے مہرین، یار، تھینک یو سو مچ۔
زرکون اس کے احسان میں مشکور ہو رہی تھی۔ بس بس اتنا ہی کافی ہے، جاؤ اب۔ مہرین نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا تھا۔ زرکون امی کو لے کر باہر نکل گئی، لیکن اپنے کمرے کی چوکھٹ میں کھڑی شمائلہ بھابی زرکون اور مہرین کی پشت کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے انکار کے باوجود وہ ماں کو لے کر چلی گئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اسے اس بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے، اور صبح سے شام ہو گئی تھی عزیر کو گھر سے نکلے ہوئے۔ وہ پریشان حال بیٹھی لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیے جا رہی تھی، اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کسی اور نے اس کے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھا تھا کہ یہاں ایک اور جیتا جاگتا فرد بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ صبح سے کسی ملازم یا ملازمہ نے بھی خیر خبر نہیں لی تھی، اور نہ کسی نے کھانے پینے کا پوچھا تھا، اور نہ ہی جینے مرنے کا کہ وہ زندہ بھی ہے یا اندر پڑے پڑے مر گئی۔ وہ بھوک پیاس پر صبر کرتی انتظار کی گھڑیاں گنتی رہی، لیکن وقت تھا کہ بھوک کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح 9 بجے سے گھڑی کی سوئیاں چلتی ہوئی رات کے 12 بجے تک پہنچ گئی تھیں، اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تکیے پر گری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا، نہ ادھر کا رہا تھا نہ ادھر کا، کس کو اپناتا اور کس کو چھوڑتا، اور گھر والوں کو بھی صاف صاف اپنی پرابلم نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ زرکون کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ اختیار کر سکتے تھے، اور زرکون کے سامنے وہ اپنی اس مشکل کا رونا بھی نہیں رو سکتا تھا، کیونکہ یقیناً وہ یہ سب سن کر پشیمان اور شرمندہ ہو جاتی، اور اسے شرمندہ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ اور مصیبت زدہ تھی۔ سو پورا دن اور پوری رات گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ باہر گزار کر وہ فجر کے وقت گھر آیا تو زرکون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ عزیر کو اسے دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں تقریباً ایک جیسی فیلنگ سے گزر رہے تھے، اس لیے نیند دونوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ ہر بار آنکھوں کی چوکھٹ پر آ کر پلکوں پر دستک دے کر چلی جاتی، اور آنکھیں تھکن اور انتظار سے نڈھال نیند کے آنے اور جانے سے بے خبر بیٹھی تھیں۔ عزیر خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے پاؤں بوٹوں کی قید سے آزاد کرنے لگا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ زرکون کا سوال بیویوں والا تھا، لیکن انداز بیویوں والا نہیں تھا۔ دوستوں کے ساتھ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ ایک اور سوال بیویوں والا۔ عزیر نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، اس کی پلکیں جڑی ہوئی تھیں اور پپوٹے سرخ ہو رہے تھے۔ میں جس روز ڈرنک کرتا ہوں اس روز گھر نہیں آتا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ زرکون اس کے ڈرنک کرنے کا سن کر چونکی، لیکن پھر ریلیکس ہوئی، جیسے خود کو کنٹرول کر لیا ہو۔ وہ بھلا اس پر اعتراض کرنے والی کون ہوتی تھی؟ کہیے، آپ کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئی؟ وہ بوٹ اتار کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ساری رات سوئی نہیں، بس آپ کے اور اپنے مسئلے پر سوچتی رہی۔ پھر کچھ حل ملا؟ جی، صرف ایک حل ہے آپ کی مشکل اور پریشانی دور کرنے کے لیے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ وہ کیا؟ عزیر بغور اسے دیکھ رہا تھا، وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ طلاق۔ زرکون نے بڑی مشکل سے یہ لفظ زبان سے ادا کیا۔ تو یہ حل سوچا ہے آپ نے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس کے سوا اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے اس مسئلے کا۔ آپ مجھے طلاق دے کر دوبارہ سے ماریا کو اپنا سکتے ہیں، اس طرح آپ کے گھر والوں کی ناراضی بھی دور ہو جائے گی اور آپ بھی ماریا کے ساتھ خوش رہیں گے۔ ماریا آپ سے محبت کرتی۔ دیکھیے خاتون، آپ ماریا کو چھوڑیے، اپنی بات کیجیے، اس نے زرکون کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنی کیا بات کروں؟ میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ آپ کی بات کیوں نہیں ہے؟ ساری بات آپ کی ہی تو ہے، عزیر نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ میری کوئی بات نہیں ہے عزیر صاحب، جن کی ذات رول جاتی ہے ان کی بات بھی رول جاتی ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی زندگی کا خیال کریں، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے جیسے اپنی ذات کا مذاق اڑایا تھا۔ عزیر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی کا خیال کر لیتا ہوں اور آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ مجھ سے طلاق لینے کے بعد اس گھر سے نکل کر آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اپنے اگلے ٹھکانے کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، میں کسی کی نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کپڑے نکالنے کے بعد شوز ریک سے اپنے لیے سادہ سلیپر نکالے۔ میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں آپ میری فکر نہ کریں۔ یہ بات آپ آج کہہ رہی ہیں نا، جب میں آپ کی فکر میں سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہوں اور آپ کی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں، کیا ماریا اب آپ سے شادی نہیں کرے گی؟ وہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اب بھی کرے گی، لیکن میں نہیں کروں گا، اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں، اس کے جواب پر زرکون خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر واش روم کی سمت چلا گیا۔
آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آواز پر عزیر کے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ زرکون کو دیکھا۔ فجر کا وقت مذاق کا وقت تو نہیں ہوتا۔ اذان ہو رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس وقت مذاق کرتا پھروں یا آپ کی بات کو مذاق سمجھوں؟ آپ نے سوچا وہ آپ نے کہہ دیا، اور جو میں نے سوچا میں نے کہہ دیا۔ اب آپ کا کوئی اور حل سوچئے۔ میں اتنا کمزور یا بے غیرت نہیں ہوں کہ پہلے کسی کو سہارا دوں پھر وہی سہارا چھین لوں۔ اب تو یہ گھر بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنایا تھا اور زرکون تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میری وجہ سے اپنوں کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے عزیر کو کسی بھی انتہائی اقدام سے باز رکھنا چاہا۔ آپ کی وجہ سے مجھ کو چھوڑنا بھی تو میرے اپنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ مرد ہوں، اپنے زور بازو سے کما کر کھلا سکتا ہوں آپ کو۔ بوجھ نہیں بننے دوں گا کسی پر۔ میرے گھر والوں کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اس نے زرکون کو بھی اپنا ارادہ بتا دیا تھا اور دوبارہ پلٹ کر واش روم میں گھس گیا۔ زرکون حیران پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے امی کی حالت کے پیش نظر ان کو ڈرپ لگائی اور چند انجیکشن دیے تھے اور بہت ساری تاکید کے بعد انہیں گھر بھیج دیا تھا، اور اس تاکید میں سر فہرست ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرانے کی تاکید کی تھی۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں گھر میں رکھا جاتا۔ زرکون کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ امی کی حالت کا سن کر اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ وہ جیسے تیسے ان کو لے کر واپس آئی تو اتنے میں فیاض احمد بھی گھر آ چکے تھے۔ حالانکہ زرکون کو امید تھی کہ وہ شام کو آئیں گے۔ زرکون کو انہیں دیکھ کر کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ آپ کب آئے بھائی؟ وہ امی کو بستر پر لٹا کر ان کی سمت آئی۔ تم میرے آنے کو چھوڑو، اپنے جانے کی بات کرو۔ تمہاری بھابھی نے جب تمہیں کہا بھی تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جا رہی ہیں تو امی کو اکیلے لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی ہی جلدی تھی تمہیں جانے کی؟ فیاض احمد انتہائی بد دماغ اور اکھڑ مزاج آدمی تھے۔ ان کی بات میں کوئی لچک اور گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ جو بات کہہ دیتے سو کہہ دیتے۔ یہاں تک کہ امی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ضدی اور غصیلے تھے، لیکن بیوی کی بات بڑے دھیان سے سنتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ اس وقت بھی کچھ یہی ہوا تھا۔ بھابھی نے کب جانے کا کہا؟ زرکون ہکا بکا رہ گئی۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ اور غصے میں آ گئے۔ لیکن بھائی، زرکون نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ فیاض، اب بس کرو تمہارا غصہ سہنے والی ماں میں اب دم نہیں رہا۔ یہ بیچاری تمہارا غصہ نہیں سہ سکتی، بس کرو۔ وہ سینے کی تکلیف کے باعث بمشکل بول پائی تھی۔ امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ غلط بات کرے اور میں اسے منع بھی نہ کروں؟ فیاض احمد ماں کی طرف پلٹے۔ کون غلط ہے اور کون نہیں، اس بات کو تم رہنے دو۔ انہوں نے ذرا سا اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پائیں۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شمائلہ غلط ہے؟ انہوں نے معصوم اور مظلوم بن کر کھڑی شمائلہ بھابھی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو فیاض، میری زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ میں اور زیادہ نہیں جی سکتی۔ میرے بعد زرکون کا واحد سہارا اور رشتہ تم ہی ہو۔ اسے کبھی اکیلا مت کرنا۔ ماں اور باپ دونوں کی کمی پوری کرنا۔ میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے تم دونوں کو۔ تیرے ابا کی جان تھی زرکون میں۔ تم سے چھوٹی ہے، غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کر دینا۔ اس کا بھائی بن کے نہیں، اس کی بہن بن کے رہنا۔ اسے ماں جیسا پیار دینا، فیاض احمد بن کے نہ رہنا، ورنہ وہ تنہا ہو جائے گی۔ امی کی آواز لرز رہی تھی۔ فیاض احمد ٹھٹک گئے۔ چونک کر ماں کی حالت دیکھی۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ فوراً امی کے پاس آ کر بیٹھے۔ امی کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو رہی تھی۔ امی آنکھیں کھولے پلیز۔ زرکون نے لپک کر ماں کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھک گئی ہوں، انہوں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ انہیں فوراً ایڈمٹ کروانے کی کوشش کریں۔ پلیز بھائی، آپ امی کو ہسپتال لے جائیں۔ زرکون رو پڑی، اور فیاض احمد کو بھی ماں کی بگڑتی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہسپتال چلنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں یہ نیکی نہیں لکھی تھی، سو وہ اس نیکی سے محروم ہی رہے۔ امی کو ہسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بیٹے کو ہر زحمت سے آزاد کر گئی تھی، لیکن زرکون اتنے لوگوں میں اکیلی چیختی رہ گئی۔ اپنا وہی فیصلہ جب عزیر ہمدانی نے اپنے گھر والوں کو سنایا تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ روحانہ بیگم اور اشفاق ہمدانی کے صرف 2 ہی تو بیٹے تھے۔ اب ان میں سے بھی ایک بیٹا اگر گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ کہاں جاتے؟ آخر وہ ان کا چھوٹا اور لاڈلا سپوت تھا۔ وہ بھلا اسے گھر سے نکالنے کی سزا کیسے دے سکتے تھے؟
بلاخر اپنی اپنی جگہ پر وہ سب خاموش ہو گئے تھے، البتہ زرکون کو انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اسے اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے۔ بس عزیر اسے شادی کر کے گھر لے آیا تھا، اس کے یہاں رہنے کے لیے یہی جواز کافی تھا۔ ان کا رویہ زرکون کے حوالے سے اب بھی سرد اور ناگوار تھا، جس پہ عزیر کو اعتراض تو تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اس ایشو پر کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کرتا۔ وہ اس مسئلے کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر تھوڑا ریلیکس ہو گیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی زرکون کے وجود کو تسلیم کر لیں گے، اور یہی خیال رفتہ رفتہ اسے روٹین لائف کی طرف لے آیا تھا۔ وہ دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کر چکا تھا۔ اس کا بی ایس آنرز کا فائنل ایئر تھا اور یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس لیے وہ زیادہ محنت کر رہا تھا۔ اسے ذہنی سکون اور مکمل یکسوئی کی ضرورت تھی، اور وہ کوشش بھی یہی کرتا تھا کہ ادھر ادھر دھیان دینے کی بجائے اپنی اسٹڈی پر توجہ دے، لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی طالب علم یکسوئی کے ساتھ کیسے پڑھ سکتا تھا؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اسے پانی کی طلب ہوئی۔ پانی کے پیاس کے احساس نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے سے مجبور کر دیا۔ جگ کی تلاش میں نظر دوڑائی تو جگ ٹیبل کے سائڈ ٹیبل پر پڑا نظر آیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا نظر آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی پانی گلاس میں انڈیلنے کی غرض سے تھوڑا نیچے جھکا تو نظر بیڈ پر سوئی زرکون پر جا پڑی تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت بیدار ہوتی تھی، اور اس لیے اس وقت اگر کمرے کی لائٹس جل رہی ہوتی یا پھر کمرے میں میوزک بج رہا ہوتا وہ تب بھی سو جاتی تھی، کیونکہ اگر وہ لائٹ بند کرنے کا یا پھر میوزک، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن آف کرنے کا انتظار کرتی تو ساری رات جاگتی رہتی، لیکن اس وقت اسے شدید نیند نے ستا رکھا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سونے کے لیے لیٹنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی اس عادت سے عزیر بھی ریلیکس رہتا تھا۔ وہ بیڈ روم میں جو جی چاہے کر سکتا تھا۔ اسے زرکون کی ڈسٹربنس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ زرکون بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی خوبصورتی اس کے ہاتھ پاؤں سے لے کر اس کے بالوں تک سے عیاں ہوتی تھی۔ عزیر نے اسے ابھی تک چھوا نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر ہی جانتا تھا کہ وہ کتنی نرم و گداز ہے۔ اس کی صحت اس کے رخساروں اور گداز کلائیوں سے جھلکتی تھی۔ عزیر اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی رنگت زیادہ سفید ہے یا اس کے بال زیادہ کالے ہیں۔ عزیر کو یہ اعتراف کرنے میں دیر نہ لگی کہ واقعی اللہ کی فرصت کا شاہکار تھی۔ قدرت کی مصوری سرتاپا اس کے سامنے تھی، جس سے پلک چھپکنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ نظر ہٹانا چاہتا تھا لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ جب سے زرکون یہاں آئی تھی اس نے ایک بار بھی اسے اس نظر اور نیت سے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب دیکھا تھا تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ آخر مرد تھا اور بہکنا اس کی عادت تھی، لیکن سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اسے اپنی نظر اور نیت پر قابو پانا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو کئی پلان اور کئی دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے، جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ابھی زرکون سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسی لیے دونوں الگ الگ سوتے تھے۔ آج بیڈ کی نرمیاں دیکھ کر صوفہ تو انتہائی سخت، تنگ اور مختصر لگ رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے بعد صوفے پر آ گیا تھا، لیکن سویا نہیں جا رہا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں، اور جب رہ نہ سکا تو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ زرکون، زرکون! اس نے قریب جا کر آواز دی۔ جی، کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے بال کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو پھر آپ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ چاہیے؟ زرکون اپنے حواس درست کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اب اس کے سامنے کیا کہتا کہ تمہیں دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی ہے، یا تمہیں دیکھ کر اپنا حق وصول کرنے کا خیال آ گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فکر مندی سے تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دراصل صوفے پر نیند نہیں آ رہی، گردن میں بل پڑ گیا ہے شاید۔ اسے بر وقت بہانہ سوچ گیا تھا اور ہاتھ گردن پہ رکھ دیا۔ اوہو، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ ادھر بیٹھے، میں تیل سے مالش کر دیتی ہوں۔ وہ رات کے اس پہر بھی گہری نیند سے اٹھ کر اس کے لیے اتنی کانشیس ہو گئی تھی کہ عزیر کو اپنی حرکت اور حماقت پر شرمندگی ہوئی تھی۔ نہیں، مالش کی ضرورت نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ آج صوفے پر جا کر سو جائیں۔ اس نے زرکون کو ٹالا۔ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ بیٹھے تو صحیح۔ زرکون خود بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی اور عزیر اس کے گداز سراپے سے نظریں چرا گیا تھا۔ عزیر، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اور زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ پلیز زرکون، جلدی پر تیل مت چھڑکو، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ اس نے اپنی خفکی اس پر انڈیل دی۔ جلدی پر تیل؟ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی رہ گئی اور یوں ہی کھڑے کھڑے عزیر کی سمت نگاہ اٹھی۔
वो इसे इंतहाई कड़ी नज़रों से घूर रहा था। ज़रकून सटपटा कर नज़र निगाह चुराती हुई पलटकर सोफे पर जाकर लेट गई। अब वो उज़ैर की जगह सो रही थी और उज़ैर इसकी जगह, लेकिन जगह बदलने के बावजूद इसे नींद नहीं आ रही थी। अब इसे बिस्तर की नरमी डिस्टर्ब कर रही थी। वो सर से पाँव तक चादर तान के लेट गया ताकि ज़रकून को दोबारा न देख सके, और वो तनी हुई चादर को देखती हैरत से सोच रही थी कि उसने इसे क्यों जगाया था। इसकी गर्दन में बल तो कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था। वो ठीक ठाक गर्दन हिला रहा था, फिर इसे जगाने और सोफे पर भेजने का मतलब। वो सोचते सोचते सो गई, लेकिन मतलब फिर भी समझ नहीं आया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? सुबह वो नींद से बेदार हुआ तो ज़रकून ने पहला सवाल ही ये किया था। तबीयत? उज़ैर नींद से उठा था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी और किसकी तबीयत पूछ रही है। रात को आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद गर्दन में बल पड़ गया था। ज़रकून ने उसे इसकी तबीयत खराबी याद दिलाई थी और उज़ैर ठिठक गया। ओह हाँ, गर्दन में बल पड़ गया था, लेकिन अब ठीक है, उसने अपनी गर्दन से हिलाते हुए कहा। शुक्र है, वरना मुझे तो रात से परेशानी हो गई थी। उसने शुक्र अदा किया और उज़ैर इसकी तरफ देखे बगैर बोल रहा था। अब इसे क्या बताता कि गर्दन में नहीं बल्कि नीयत में बल पड़ गया था। परेशानी तो मुझे भी हो गई थी, वो आहिस्तगी से बोला। क्या मतलब? कुछ नहीं। वो सर झटक कर उठ गया था। वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए बिला इरादा ही इसका ध्यान ज़रकून के कपड़ों की तरफ चला गया। इसने पलट कर ज़रकून को देखा। वो चादर तह करके रखती अब बेडशीट और तकिए दुरुस्त कर रही थी। उसने वही चादर और वही कपड़े पहन रखे थे जो इस रोज़ फ्लैट से पहनकर इसके साथ निकली थी, और इतने दिन हो गए थे उसे यही एक लिबास पहने हुए काले रंग की चादर और जामनी रंग का सूट अपनी असल हालत खो चुके थे। इन पे बेशुमार शिकने और मलजगा पन साफ नज़र आ रहा था, जिनको देखकर उज़ैर को अपनी कोताही और लापरवाही का एहसास हुआ था। क्या बात है? अब क्या हुआ है? ज़रकून बेडशीट सेट करके पलटी तो इसे अपनी तरफ मतवज्जा देखकर ठिठक गई। नहीं, कुछ नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाते हुए वॉशरूम में चला गया। नाश्ता करेंगी? वो तैयार होकर बाहर निकल रहा था जब ज़रकून का ख्याल आते ही ठहर गया। नीचे? वो थोड़ा झिझक कर पूछ रही थी। क्यों, आप ऊपर नाश्ता करना चाहती हैं? नहीं, मगर वो नीचे सब। उसने प्रॉब्लम बताई। वो सब तो हमेशा रहेंगे। क्या आप हमेशा कमरे में बंद रहेंगी? हमेशा तो नहीं, लेकिन छोड़िए, आइए मेरे साथ। वो कहकर कमरे से निकल गया था और मजबूरन ज़रकून को इसके पीछे आना पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हद दर्जा कन्फ्यूज़ हो रही थी। दोनों एक साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आए। गुड मॉर्निंग। उज़ैर ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते मामूल के मुताबिक सबको मॉर्निंग विश की। अस्सलाम वालेकुम। ज़रकून ने भी सलाम किया था। नाश्ते की टेबल पर मौजूद सभी ने चौंक कर देखा था। रूहाना बेगम के चेहरे के तासुरात में तनाव आ गया था। इश्तियाक हमदानी ने अखबार से नज़रें हटाकर देखा और दोबारा नज़रें अखबार पर जमा दी। नुशाबा भाभी और उमैर हमदानी भी सुलगती हुई नज़रों से देख रहे थे। बैठो। उज़ैर ने कुर्सी खींचकर इसे पेश की। रूहाना बेगम इसका अंदाज़ देखकर जल गई। आज मारिया वापस आ रही है, मैं इसे लेने के लिए हैदराबाद जा रही हूँ। उन्होंने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए जानबूझ के मारिया का जिक्र किया था। आपका घर है, आप किसी को भी लेकर आ सकती हैं। उज़ैर ने कंधे उचकाए। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। उसने टोस्ट पर जैम लगाकर जैम की बोतल ज़रकून के सामने रख दी। यूनिवर्सिटी से पहले इतनी छुट्टियाँ कर चुके हो तो अब एक और सही। मैं अपनी पहली छुट्टियों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एक और नहीं कर सकता। आप नौशाबा भाभी या उमैर भाई को साथ ले जाएं। उसने साफ इनकार कर दिया था। मेरे साथ तुम जाओगे, वो तुम्हारी वजह से नाराज़ होकर गई थी, अब तुम ही साथ लेकर आओगे। उन्होंने सख्ती से जोर देकर कहा। यानी मैं उससे माफ़ी मांग कर उसे मना कर वापस लेके आऊँगा? तो इसमें क्या कबाहत है? कबाहत होगी मॉम, ज़रूर होगी। जब वो दोबारा नाराज़ होकर जाएगी तब आपको दोबारा। तुम मुझे लेक्चर मत दो, तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। उन्होंने उज़ैर की बात दरमियान से काटते हुए अपनी बात पर जोर देकर पूछा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, आप मुझे फोर्स ना करें। उसने सख्ती से मना कर दिया। अच्छा, तो तुम अपनी सारी बातें मनवा लेते हो और हमारी एक भी नहीं मान सकते? अशफाक हमदानी चेहरे के सामने से अखबार हटाते हुए तंजिया लहजे में बोले। लेकिन डैड, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी। भाड़ में गई तुम्हारी यूनिवर्सिटी। वो जवाबन धाड़ उठे थे और उज़ैर को मजबूरन इनकी बात मानना पड़ी थी। इसने हथियार डाल दिए। किसी को अपनी बात मनवाने के लिए इसकी बात मानना भी ज़रूरी हो जाता है, और यही सोचकर वो मान गया था, जिस पर रूहाना बेगम का चेहरा कद्दे मुतमईन नज़र आने लगा था। उज़ैर ने गर्दन मोड़कर ज़रकून की सिमत देखा। वो नॉर्मल से अंदाज में नाश्ता करने में मसरूफ़ थी।
عزیر کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جی تو گائز آج ہماری ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک دعا میں بہت سارے یاد رکھیں گے۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کل سے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ابھی تھوڑی سی چھوٹی آ رہی ہے، تو کمپرومائز کریں پلیز، اور دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب کل انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔